دوستو، جموں و کشمیر کا معاملہ سلامتی کونسل میں زیر بحث آنے اور اقوام عالم میں اسے متنازع تسلیم کیے جانے پر نریندر مودی حکومت ان دنوں بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور وہ عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہی، کیونکہ حالیہ بیانات سے یہ بات پوری دنیا میں عیاں ہو چکی ہے کہ نام نہاد جمہوریت کا علم بردار بھارت شروع دن سے ہی ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر قائم نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈالتے ہوئے 1974 میں بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایٹمی دھماکہ کرنے والا بھارت نیوکلیئر سپلائرز گروپ بننے کے باوجود آج بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے، جس کا اندازہ گزشتہ دنوں بھارتی وزیر دفاع کے ٹویٹر میں ایٹمی پالیسی بدلنے کے پیغام سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، مودی سرکار کی اس دھمکی سے اب کوئی شک باقی نہیں رہا کہ بھارت عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سیکیورٹی اجلاس میں بھارت کی جارحیت و بربریت اور کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ارکان نے جس گہری تشویش کا اظہار کیا تھا وہ لمحہ فکریہ ہے۔ نیو یارک میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بند کمرے میں سلامتی کونسل خصوصی اجلاس میں 15 رکن ممالک جن میں مستقل ارکان امریکہ، روس، چین، فرانس اور برطانیہ، جبکہ غیر مستقل ارکان بیلجیم، جرمنی، انڈونیشیا، کویت، پولینڈ اور جنوبی افریقہ وغیرہ نے 1 گھنٹہ 10 منٹ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی، جبکہ اقوام متحدہ کے قیام امن سپورٹ مشن کے معاون سیکرٹری جنرل نے بھی شرکاء کو حالات سے آگاہ کیا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور چین نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ دوستو، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور 2 طرفہ معاہدے کے تحت ہی حل ہونا چاہیے، کیونکہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، لہٰذا خطے میں قیام امن کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو زائل ہونے سے بچانے کے لیے بھارت کو یک طرفہ فیصلوں سے گریز کرنا ہوگا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد روس، چین، ترکی، ملائیشیا، دنیا بھر سے متعدد ممالک نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں، شملہ معاہدے اور اعلان لاہور کے مطابق ہی نکالا جانا چاہیے۔ دوستو، کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمہ اور مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو کے عمل کے خلاف پاکستان کی جانب سے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے مطالبے کو زبردست پذیرائی ملی ہے۔ سلامتی کونسل کے 50 برس بعد کشمیر ایشو پر برائے جانے والے اس اجلاس پر بڑی توقعات قائم کرنے سے قبل یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فلسطین کے مسئلے پر بھی سینکڑوں اجلاس بلانے کے باوجود صہیونیوں کی طرف سے اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ شام کی گولان کی پہاڑیوں اور یروشلم کو ہڑپ کرنے پر بھی متعدد اجلاس بلائے جا چکے ہیں، لیکن یہاں خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کے بھرپور موقف سے ایک لمبے عرصے بعد نہتے کشمیریوں کی آواز کی اعلیٰ ترین فورم پر یہ گونج پہلی فتح ہے۔ دوستو، عالمی طاقتوں نے اس اعلیٰ سطحی فورم میں بھارت کے خاصبانہ قبضے اور کشمیریوں پر روا رکھی جانے والی ظلموں و بربریت کی تاریخ پر جس پر طرز عمل کا اظہار کیا ہے، یقیناً اس کے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ پاکستان کی طرح دنیا بھر میں یوم آزادی کو یوم یکجہتی کشمیر اور بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منانے سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اب کشمیر سمیت دیگر ایشوز پر بھارت سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی اداروں نے یکسوئی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کر کے نہتے و مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اتحاد کا جو عملی مظاہرہ کیا ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ بھارتی حکومت کو کشمیر میں عملاً ایک بغاوت کا سامنا ہے، کیونکہ 5 اگست سے غیر قانونی بھارتی اقدام کے بعد بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس نے خود بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے، اور اب حالات و واقعات بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ کشمیری بنیے کا تسلط قبول کرنے کو ہرگز بھی تیار نہیں ہے۔
مودی حکومت کی جارحیت و بربریت مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں بلکہ پورا بھارت ہی مذہبی، لسانی اور معاشرتی تعصبات اور ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے۔ بھارت کو عالمی طاقتوں کی پشتبانی، کالے قوانین اور قوت کے استعمال کے باوجود علیحدگی کی ان تحریکوں کو دبائے رکھنے میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے علاوہ مشرقی پنجاب، خالصتان، تامل ناڈو، آسام، ناگالینڈ، تری پورہ، منی پور، شمالی مشرقی بھارت سمیت کئی ریاستوں میں بھی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ دوستو، بھارت میں 1958 میں AFSPA کے نام سے ایک قانون متعارف کرایا گیا جس کا مقصد فوج کو خصوصی اختیارات دے کر ملک بھر میں جاری علیحدگی پسند تحریکوں کو کچلنا تھا۔ اس قانون کے تحت ایک عام سپاہی کو بھی یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ کسی شخص کو غداری کے زمرے میں لا کر جیل بھجوانے کے علاوہ سر عام قتل بھی کر سکتا تھا۔ بھارتی فوج نے علیحدگی پسندوں کے خون سے خوب ہولی کھیلی۔ اس قانون کا اطلاق سب سے پہلے کشمیر اور منی پورہ میں کیا گیا، جو بھارتی نقطہ نظر سے بہت کامیاب رہا ہے۔ اب بھی علیحدگی یا آزادی کی کوئی بھی تحریک سر اٹھاتی ہے تو بھارتی فوج تمام جائز و ناجائز ذرائع اور ظلم و جبر کے تمام حربے استعمال کرتے ہوئے اسے کچل دیتی ہے۔ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کی جائیداد و املاک نظر آتش کر دی جاتی ہے، خواتین کی عزتوں کو پامال کرنے میں کوئی شرم اور حیا و جھجک محسوس نہیں کی جاتی، نوجوانوں کو گرفتار کر کے بغیر مقدمہ چلائے جیلوں اور عقوبت خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس جارحیت کا مظاہرہ مقبوضہ کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوستو، بھارتی ریاستوں میں علیحدگی کے رجحانات کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے باسی اپنے حکمرانوں کے رویوں کے سخت شاکی ہیں، جو اپنے رویوں اور کرتوتوں میں کوئی تبدیلی لانے پر بھی آمادہ نہیں ہیں۔ بھارت میں موجود آزادی کی تحریکوں کو مؤثر بین الاقوامی رسائی حاصل نہیں ہے، جس کا سہرا ذرائع ابلاغ کے سر بھی جاتا ہے۔ پروپیگنڈا مہم کا علم بردار بھارتی میڈیا ان تحریکوں سے متعلق بات کرنا تو دور، ان کے بارے میں خبر دینے میں بھی بہت احتیاط بلکہ بخل سے کام لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا علیحدگی کی ان تحریکوں اور ان کے دبانے کے لیے بھارتی فوج کے مظالم سے بے خبر ہے۔ علیحدگی کی ان زور پکڑتی تحریکوں کے باعث بھارت 2025 تک کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ 317 دہشت گردی کیمپوں کی موجودگی کے باعث بھارت دہشت گردوں کی جنت اور دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے۔ خطے میں وقوع پذیر ہونے والے تمام دہشت گردانہ واقعات میں ہمیشہ بھارت نے بیرونی مداخلت، خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش پر الزام تراشی کی ہے، لیکن نتائج ہمیشہ اس کے برعکس ہی نکلے ہیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو بیرونی نہیں اندرونی خلفشار سے خطرہ ہے، جبکہ بھارت نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو بھی دہشت گرد تحریک کا روپ دے دیا ہے، اور انتہا پسند ہندو تنظیموں نے بھی اپنی تربیتی کیمپ کھول رکھے ہیں۔ شیو سینا اور بجرنگ دل کے مظالم گجرات اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام اور امتیازی سلوک کی وجہ سے ہی مسلمان بھارت سے علیحدگی کا نیا خواب دیکھنے لگے ہیں۔ دوستو، مودی کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کشمیریوں کو قید کیا جا سکتا ہے لیکن ان کی آواز دبائی نہیں جا سکتی، اور اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے، اور اب سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس میں کشمیر اندرونی مسئلہ ہونے کا بھارتی دعویٰ یکسر مسترد ہونے سے حالات بدستور کشیدہ اور خطرناک صورتیں اختیار کر چکے ہیں۔ دوستو، آرٹیکل 370A ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں کئی روز سے جاری کرفیو نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ سروس بند اور ٹی وی نشریات معطل، جبکہ ذرائع ابلاغ میں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ لوگوں کو بچوں کے لیے دودھ، زندگی بچانے والی ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدت قلت کا سامنا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی مسلمان عید کی نماز اور سنت ابراہیمی علیہ السلام ادا کرنے سے محروم رہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھی ہے، اور اب تو دنیا بھر کے ممالک کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم پر اظہار مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔